اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العمل نیک کام انجام دیجئے، نیک کام انجام دیجئے۔ بحث ہماری جو الموجز فی اصول الفقہ میں پہلی جلد میں ہے اور پہلے حصے میں وہ مقصد خامس کے بارے میں چل رہی تھی جو مطلق اور مقید کے بارے میں ہے۔ اس کی چند ایک فصلیں تھیں مطلق اور مقید کی۔ آج آپ کی خدمت میں چوتھی فصل کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ الفصل الرابع مقدمات الحکمت۔ چوتھی جو فصل ہے وہ مقدمات حکمت کے بارے میں ہے۔ کسی چیز کا اطلاق سمجھنے کے لیے مقدمات حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اطلاق کے لیے مقدمات حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی طرف یہاں اشارہ فرما رہے ہیں کہ مقدمات حکمت کیا ہیں۔ سمجھیے نا بات کو کہ مطلق کو سمجھنے کے لیے مقدمات حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سوال ہو سکتا ہے کہ جی وہ مقدمات حکمت کیا ہیں؟ تین چیزیں آگا جان۔ متکلم مقام بیان میں ہو، مقام احمال اور اجمال میں نہ ہو۔ متکلم مقام اپنی تمام مراد کے بیان کرنے میں ہو اور اپنے جو مراد ہے اس کے خلاف کوئی قرینہ وغیرہ بھی نصب نہ کرے، قید وغیرہ پر، تقیید پر کوئی قرینہ وغیرہ بھی لے کر آئے۔ اور تیسری چیز یہ ہے جو مقدمات حکمت میں سے کہ قدر متیقن مقام تخاطب میں نہیں ہونا چاہیے۔ جی مقدمات حکمت کیا ہیں؟ جی تین ہیں۔ متکلم مقام بیان میں ہو، مقام احمال اور اجمال میں نہ ہو، اور اپنی نمبر دو قید پر کوئی قرینہ وغیرہ بھی نصب نہ کرے، یعنی جو اپنی مراد ہے اس کے خلاف عدم نصب القرینہ علی القید، قید پر کوئی قرینہ وغیرہ بھی نصب نہ کرے۔ اور تیسری یہ ہے کہ قدر متیقن مقام تخاطب میں بھی نہ ہو، تو پھر اس سے ہم اطلاق کو سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ جیسے آپ دیکھیں کہ متکلم جو ہے نا، توجہ فرمانا، متکلم کبھی کبھی مقام بیان اصل حکم میں ہوتا ہے، اصل حکم کو وہ بیان کرنا چاہتا ہے، اور متکلم کی نظر جو ہے خصوصیات اور شرائط کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ جیسے مثلا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے احل لکم الطیبات، طیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یا یہ جو قول ہے احل لکم صید البحر، دریا کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہاں اصل حکم کو بیان کیا جا رہا ہے، خصوصیات مورد نظر نہیں ہیں۔ جب ایسا ہو، متکلم اصل حکم کو بیان کر رہا ہو، متکلم کی نظر اس کی خصوصیات اور شرائط کی طرف نہ ہو، یہاں ہم جب شک کریں گے جزئیت میں یا شرطیت میں تو اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ متکلم جب اصل حکم کو بیان کر رہا ہو اور اس کی نظر خصوصیات اور شرائط کی طرف نہ ہو، جب اس قسم میں جب ہم شک کریں جزئیت یا شرطیت میں تو ہم اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا، کبھی کبھی جو متکلم ہے مقام بیان میں ہوتا ہے ہر وہ چیز جو موضوع میں دخالت رکھتی ہے، اجزاء میں سے، شرائط میں سے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی متکلم کیا کرنا چاہتا ہے؟ متکلم مقام بیان میں ہے کہ
تمام اجزاء اور شرائط جو ہیں وہ بیان کرے، متکلم اس بیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ جب ایسا ہو تو پھر متکلم جو ہے مطلب ہے کسی چیز کی جزئیت کو یا شرطیت کو، ٹھیک ہے نا، بیان نہیں کرتا، تو ہم اس سے یہ کشف کرتے ہیں کہ یہ چیز موضوع میں دخیل نہیں ہے۔ جب متکلم مقام بیان تمام اجزاء اور شرائط ہو تو مطلب یہ ہے کہ پھر اس وقت اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھنا جی، مثلاً ایک آیہ مجیدہ آ رہی ہے، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، پس کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ کر رکھیں تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، ٹھیک ہے نا، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ یہ آیہ کس کو بیان کر رہی ہے؟ یہ آیہ اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ کتے نے جو چیز کو پکڑا ہے، کتے شکاری نے، وہ مزکہ کے حکم میں ہے۔ جب اس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ میتہ نہیں ہے۔ کتے شکاری جس کا شکار کرتا ہے وہ مزکہ ہے، تزکیہ ہے، وہ حلال ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیکن کیا ہم اس آیہ سے فَقُلُوا سے یہ مطلب ہے سمجھ سکتے ہیں کہ جس جگہ سے کتے نے کاٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، کیونکہ کاکولو مطلق ہے، جس جگہ سے کتے نے کاٹا ہے وہ بھی پاک ہے اور کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اس سے ہم یہ اطلاق کولو سے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کتے نے جو جس جگہ کو کاٹا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی پاک ہے اور اس کو کھا سکتے ہیں، اور مطلب یہ ہے بغیر دھوئے، بغیر تطہیر کیے، یہ بات ہم اس سے نہیں سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کیونکہ آیت بیان حلیت اور حرمت کو بیان کر رہی ہے، آیت طہارت اور نجاست کو بیان نہیں کر رہی ہے، ٹھیک ہو گئی میرے آقا جان بات؟ یہ تو ایک بات ہے۔ دوسرا مقدمہ جو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے خلاف جو ہے مولا نے جو مراد ہے اس کے خلاف کوئی قرینہ وغیرہ بھی نہ لے کر آئے، اور تیسری یہ بتائی تھی کہ قدر متیقن جو ہے مقام تخاطب اور محاورہ بھی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو قدر متیقن مقام تخاطب میں ہے وہ بے منزلہ قرینہ حالیہ کے بنتا ہے، تو کلام کا جو ظہور ہے وہ اطلاق میں منعقد نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیں آقا جان ایک مرتبہ پھر آپ کا تھوڑا سا ٹائم لیتا ہوں کہ جناب بحث کیا کرنا چاہتے ہیں جی؟ کسی چیز کے اطلاق کو سمجھنے کے لیے مقدمات حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک؟ مقدمات حکمت تین ہیں، متکلم مقام بیان میں ہو، مقام اجمال اور احمال میں نہ ہو۔ نمبر دو، اپنی مراد کے خلاف کوئی قرینہ بھی نصب نہ کرے۔ نمبر تین، قدر متیقن فی مقام تخاطب، یعنی جب وہ مولا خطاب کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس تخاطب کے مقام میں کوئی ایک چیز جو قدر متیقن ہے کہ یہ حتماً ہے وہ بھی نہ ہو، ورنہ وہ جو قدر متیقن ہے نا وہ اس مطلق کو اس یقینی میں پھیر دے گا۔ یہ جناب علی تین چیزیں ہیں جو مقدمات حکمت کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ یہ چیزیں ضروری ہیں کہ متکلم کبھی مقام بیان اصل حکم میں ہوتا ہے، اس کی نظر خصوصیات اور شرائط کی طرف نہیں ہوتی، وہاں ہم اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے ہیں جب کسی چیز کی جزئی شرط میں شک کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن کبھی کبھی مولا جو ہے وہ مقام بیان میں ہوتا ہے، تمام اجزاء اور شرائط کو بیان کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ ایک چیز کی جزئی شرط کو بیان نہیں کرتا، تو پھر ہم اطلاق سے تمسک کر سکتے ہیں کہ اگر یہ جزئی شرط ضروری ہوتی تو مولا بیان کرتا، ٹھیک ہے۔ یہ جناب علی لیجیے، بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ۔ الفصل الرابع،
مقدمات الحکمت الاحتجاج بالاطلاق لا يتم الا بعد تمامیت مقدمات الحکمت الحاکمت على ان ما وقع تحت دائرۃ الطلب تمام الموضوع للحکم۔ الاحتجاج بالاطلاق، اطلاق کے ذریعے احتجاج کرنا اور استدلال کرنا، لا یتم مکمل نہیں ہوتا ہے، الا بعد تمامیت مقدمات الحکمت مگر مقدمات حکمت کے تمام ہونے کے بعد، مقدمات حکمت الحاکمہ وہ مقدمات حکمت جو حکم کرتی ہیں، الا ان ما وقع تحت دائرۃ طلب تمام الموضوع للحکم کہ جو دائرہ طلب میں واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ تمام موضوع ہے حکم کے لیے۔ وَهَذَا هُوَ السِّرُّ لِحَاجَةِ الْمُطْلَقِ إِلَىٰ تِلْكَ الْمُقَدِّمَاتِ، اور یہ وہ راز ہے کہ مطلق محتاج ہے ان مقدمات کا۔ فَنَقُولُ پس ہم کہتے ہیں، اِنَّ مقدمات الحکمت عبارتن، پس ہم کہتے ہیں مقدمات حکمت عبارت ہیں ان کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراد لا فی مقام الاحمال ولا الاجمال، متکلم مقام بیان تمام مراد ہو، متکلم اپنی تمام مراد کو بیان کرنا چاہتا ہو، لا فی مقام الاحمال ولا الاجمال، مقام احمال اور اجمال میں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ احمال اور اجمال کے درمیان جی کیا فرق ہے؟ احمال یہ ہوتا ہے کہ مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ بیان بھی نہیں کرتا، اور مصلحت تقاضا کرتی ہے کہ وہ لا بیانی بھی نہیں چاہتا، مہمل کر دیتا ہے، نہ بیان ہے نہ لا بیان ہے۔ اور اجمال میں کیا ہوتا ہے؟ اجمال میں قصد کرتا ہے لا بیانی کا، اجمال میں اصلاً ارادہ بھی ہے کہ بیان نہ کرے، لیکن احمال میں نہ بیان ہے نہ لا بیان ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ دو، انتفاع ما یوجب التقیید، منتفی ہو چیز، وہ چیز جو تقیید کا موجب بنتی ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اگر آپ چاہیں تو کہیں، عدم نصب القرینۃ علی القید، قرینہ نصب نہ ہو قید پر۔ تین، انتفاع القدر المتیقن فی مقام التخاطب، قدر متیقن نہ ہو مقام تخاطب میں، مقام خطاب میں قدر متیقن بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اما المقدمۃ الاولیٰ، اما پہلا مقدمہ، فل متکلم قد یکونو فی مقام بیان اصل الحکم من دون نظر للخصوصیات والشرائط، ٹھیک ہے نا۔ پس متکلم جو ہے کبھی کبھی اصل حکم کو بیان کرنا چاہتا ہے، من دون نظر للخصوصیات والشرائط، نظر اس کی خصوصیات اور شرائط کی طرف نہیں ہوتی ہے۔ مثل قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، احل لکم الطیبات، طیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ وقول احل لکم صید البحر، دریا کا شکار تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ وقول الفقی، فقی کا قول، الغنم حلال، غنم حلال ہے۔ فالجمیع فی مقام بیان اصل الحکم لا فی مقام بیان خصوصیت ہی، یہ تمام کی تمام مقام بیان اصل حکم میں ہے، ٹھیک ہے نا، لا فی مقام بیان خصوصیت الحکم، نہ کہ بیان خصوصیت حکم میں ہے، ٹھیک ہے۔ فلا یصح التمسک بامثال هذه الاطلاقات عند الشک فی الجزئیت والشرطیت، پس تمسک کرنا اس طرح کے اطلاقات سے صحیح نہیں ہے جب شک ہو جزئیت اور شرطیت میں۔ کیوں بلا؟ کیونکہ متکلم اصل حکم کو بیان کر رہا ہے،
متکلم شرائط اور خصوصیات اس کی مورد نظر ہی نہیں ہیں، جب ایسا ہے تو اطلاق سے تمسک نہیں کر سکتے۔ دوسری صورت لکھنا، وقد یکون فی مقام بیان کل ما لو دخل فی الموضوع من الاجزاء والشرائط، کبھی کبھی متکلم مقام بیان میں ہوتا ہے ہر وہ چیز جو موضوع میں دخالت رکھتی ہے، من الاجزاء والشرائط، اجزاء اور شرائط میں سے، فَإِذَا سَكَتَ عن بیان جزیت شے او شرطیت ہی، جب مولا ساکت ہو جائے کسی چیز کی جز کو بیان کرنے سے یا شرطیت شے کو بیان کرنے سے، نستکشف انه غیر دخیل فی الموضوع، تو ہم کشف کرتے ہیں کہ وہ جز یا شرط دخیل نہیں ہے موضوع میں۔ وَعَلَى ذَلِكَ، بنابراین انما یصح التمسک فی نفی الجزیت والشرطیت، ٹھیک ہے نا، بالاطلاقات الواردہ لبیان الموضوع باجزائہ وشرائطہ، بنابراین تمسک کرنا صحیح ہے نفی جزیت کی نفی اور شرطیت کی نفی کرنے میں اطلاقات کے ذریعے سے، جو اطلاقات وارد ہوئے ہیں لبیان الموضوع باجزائہ وشرائطہ، وہ اطلاقات جو موضوع کو بیان کر رہے ہیں جو اجزاء اور شرائط کے ساتھ ہے موضوع، دون ما کان فی مقام الاجمال والاحمال، نہ وہ جو مقام اجمال اور احمال میں ہے، فَإِنَّ تَرْكَ بیان ما هو الدخیل فی الغرض کبیہ فی الاول دون الثانی، ترک کرنا بیان کو ما، وہ جز یا شرط کو جو دخیل ہے غرض میں، یہ کبھی ہے اول میں، اول سے مراد جہاں مولا مقام بیان تمام اجزاء اور شرائط ہے، وہاں آ کر اگر ایک چیز کو ترک کر دیتا ہے تو وہ کبھی ہے جو غرض میں دخیل ہے، دون ثانی، ثانی یعنی جہاں مقام اجمال اور احمال میں ہے وہاں نہیں ہے۔ مثل قولہ سبحانہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، توجہ فرمانا، پس کھاؤ اس میں سے جو وہ پکڑ رکھیں تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کرنے والا ہے۔ فالآیۃ بصدد بیان انہ ما امسکہ الکلب بحکم المزکیٰ، آیت اس کے بیان کرنے کے چکر میں ہے کہ انما امسکہ الکلب، کہ جس چیز کو کتے نے منہ مارا ہے، کاٹا ہے، وہ کیا ہے؟ بے حکم المزکیٰ، وہ مزکیٰ کے حکم میں ہے۔ انما امسکہ الکلب، جس چیز کو کتے نے پکڑا ہے وہ مزکیٰ کے حکم میں ہے۔ اذا ذکر اسم اللہ علیہ، جب اس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے، ولیس بمیتۃ، وہ میتہ نہیں ہے، فہی فی مقام بیان حلیت ما یصیدہ الکلب، فہی یہ آیا مقام بیان حلیت میں ہے جس کو کتے نے شکار کیا ہے۔ وَإِنْ مَاتَ الصَّيْدُ قبل ان یصل الیہ الصائد، اگرچہ وہ شکار مر بھی جائے اس سے پہلے کہ شکاری اس تک پہنچے۔ وَحَلْ يَصِحُ التَّمَسُّكُ بِالْإِطْلَاقِ قَوْلِهِ فَكُلُوا عَلَىٰ طَهَارَةِ مَوْضِعِ عَدِّهِ وَجَوَازِ أَكْلِهِ بِدُونِ غَسْلِهِ وَتَطْهِيرِهِ أَوْلَىٰ، کیا اطلاق فَكُلُوا سے تمسک کرنا صحیح ہے، عَلَىٰ طَهَارَةِ مَوْضِعِ عَدِّهِ، کہ جس کو کتے نے، جس جگہ کو کتے نے کاٹا ہے اس کی طہارت پر، وجواز اکلہ، اس موضع کٹے ہوئے کے کھانے پر، بدون غسل، دھوئے بغیر، وتطہیرہ، اور اس کے پاک ہونے پر، او لا یسے، یا صحیح نہیں ہے، بات سمجھنا۔ حل یسے التمسک بے اطلاق قول فکلوا، کیا اطلاق سے تمسک کرنا صحیح ہے اس قولو فکلوا سے، کس پر؟ اللہ طہارت موضع عدہ، کتے نے جس جگہ کاٹا ہے وہ پاک ہے، و جواز اکلہ، اور کھانا جائز ہے، بدون غسل، دھوئے بغیر، و تطہیرہ، اور وہ پاک ہے۔
او لا یعنی او لا یسے، حل یسے او لا یسے، یسے نہیں ہے۔ الظاہر لا، ظاہر عبارت یہ کہہ رہی ہے کہ لا یعنی لا یسے، صحیح نہیں ہے۔ کیوں آقا جان؟ لأن الآیت بصدد بیان حلیتہ و حرمتہ لا طہارتہ و نجاستہ، کیونکہ آیت جو ہے گوشت کی حلیت اور حرمت کو بیان کرنے کے مقام میں ہے، نہ کہ طہارت اور نجاست کے بارے میں ہے۔ فقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے فَقُلُوا لِرَفْعِ شُبْہَةِ حُرْمَةِ الْعَقْلِ، حرمت عقل کے شبے کو دور کرنے کے لیے۔ فَقُلُوا تو آیا جو ہے نا فَقُلُوا، یہ حرمت عقل کے شبے کو دور کرنے کے لیے۔ کیوں جی؟ شبہ پیدا ہو گیا تھا مگر، ہاں، لِأَجْلِ عَدَمِ ذَبْحِهِ بِشَرَائِطِ الْخَاصَّةِ، اس لیے کہ یہ ذبح نہیں ہوا ہے شرائط خاصہ کے ساتھ، شبہ پیدا ہو گیا تھا کہ کھا سکتی ہیں یا نہیں، تو آیت نے کہا فَقُلُوا، تم کھاؤ، لا بصدد بیان طہارتہ من اجل عذہ، نہ کہ طہارت کے بیان میں ہے، من اجل عذہ، اس کتے کے کاٹنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے نا، اس کی طہارت کے بیان میں ہے، آیت اس کے بیان نہیں کر رہی ہے۔ اما المقدمۃ الثانیہ، اما جو دوسرا مقدمہ ہے، اے انتفاع ما یوجب التقیید، یعنی منتفی ہے جو تقیید کا موجب بنتی ہے، انتفاع ما، وہ چیز منتفی ہو یوجب التقیید جو تقیید کا موجب بنتی ہے، والمراد منہ عدم وجود قرینۃ علی التقیید، مراد اس سے یہ ہے کہ قرینہ نہ ہو قید پر، لا متصل ولا منفصلۃ، نہ قید متصل ہو نہ منفصل ہو، لأنہ مع القرینۃ المتصلہ لا ینعقد للکلام ظہور الا فی المقید، اس لیے کہ قرینہ متصلہ کی صورت میں کلام کا ظہور منعقد نہیں ہوتا مگر مقید میں، ومع المنفصلہ، قرینہ منفصلہ کی صورت میں، وَإِنْ كَانَ يَنْعَقِدُ لِلْكَلَامِ ظَهُورٌ فِي الْإِطْلَاقِ، اگرچہ کلام کا ظہور منعقد ہو جاتا ہے اطلاق میں، وَلَكِنْ يَسْقُطُ عَنِ الْحُجِّيَّةِ بِالْقَرِينَةِ الْمُنْفَصِلَةِ، لیکن حجیت سے ساقط ہو جاتا ہے قرینہ منفصلہ کی وجہ سے۔ تمام ہو گیا جان۔ اما المقدمۃ ثالثہ، اما جو تیسرا مقدمہ ہے، اے انتفاع القدر المتیقن فی مقام التخاطب والمحاورۃ، تیسرا مقدمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قدر متیقن مقام تخاطب میں نہ ہو۔ قدر متیقن مقام تخاطب سے کیا مراد ہے جی؟ توجہ فرمانا، مثلا ایک آدمی ہے، انہوں نے کہا جاؤ گوشت لے کر آؤ، گوشت خرید کے لے کر آؤ، قدر متیقن یہ ہے دونوں کے درمیان، جس کو وہ کہہ رہا ہے، مورد خطاب جب ہو رہا ہے تو جس کو وہ کہہ رہا ہے، قدر متیقن ان میں یہ ہے کہ مراد بکرے کا گوشت یہ چاہتا ہے، بکرے کا گوشت لے کر آؤ، ٹھیک ہے نا، یقینی مثلا بکرے کا گوشت ہے، تو پھر اس اطلاق سے ہم یہ تمسک نہیں کر سکتے کہ مولا نے کہا گوشت خرید کر لاؤ کہ مراد اس سے بھائی بکرے کا تو نہیں کہا تھا نا، یعنی اونٹ کا گوشت مراد ہے، نہیں، کیونکہ قدر متیقن مقام تخاطب میں بکرے کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، تو وہ لانا پڑے گا، یہ مراد ہے، یعنی قدر متیقن مقام تخاطب اور محاورہ میں نہ ہو، پھر آپ کسی کلام سے اطلاق سمجھتے ہیں۔ فَمَرْجِعُهُ إِلَىٰ أَنَّ وُجُودَ الْقَدْرِ الْمُتَيَقِّنِ فِي مَقَامِ الْمُحَاوَرَةِ بِمَنْزِلَةِ الْقَرِينَةِ الْحَالِيَةِ، فَمَرْجِعُهُ کس کا؟ یہ قدر متیقن مقام تخاطب کی باز گشت اس کی طرف ہے، ان وجود القدر المتیقن فی مقام المحاورہ بمنزلۃ القرینۃ الحالیہ، کہ وجود قدر متیقن مقام محاورہ میں جو ہے یہ بے منزلہ قرینہ حالیہ متصلہ کے ہے، فلا ینعقد للکلام ظہور فی الاطلاق، پس کلام کے لیے اطلاق میں ظہور منعقد نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ آگے جانے ایک ہے تتمیم،
اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ جب بھی کوئی متکلم کلام کرتا ہے تو وہ مقام بیان میں ہوتا ہے۔ اصل قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی متکلم گفتگو کرے گا تو وہ مقام بیان میں ہوگا۔ اگر شک کرے متکلم مقام بیان میں ہے یا نہیں تو اصل یہ کہتی ہے وہ مقام بیان میں ہے، مگر یہ کہ دلیل اس کے خلاف آ جائے۔ نقطہ دے دیا نا کہ جب بھی متکلم کو کلام کرے تو اصل یہ ہے کہ وہ مقام بیان میں ہے جی، ٹھیک ہے۔ جہاں کہیں شک کریں گے تو یہ کہیں گے وہ مقام بیان میں ہے، مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی دلیل وغیرہ آ جائے۔ جیسا کہ فرماتے ہیں ممکن ہے ایک کلام کی چند جہات ہوں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے ایک لحاظ سے مقام بیان میں ہو اور ایک لحاظ سے مقام احمال میں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک کلام کی چند مختلف جہات ہیں، ایک حوالے سے مقام بیان میں ہے اور ایک لحاظ سے مقام احمال میں ہے۔ تتمیم الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان، اصل ہر متکلم میں یہ ہے کہ وہ مقام بیان میں ہے۔ فلو شک ان المتکلم فی مقام بیان تمام مرادہ، اگر شک کیا جائے کہ متکلم مقام بیان تمام مراد اپنی تمام مراد میں ہے، فلاصل کونہ کذالک، اصل یہ کہ متکلم کذالک یعنی مقام بیان میں ہے، الا یدل دلیل الی خلاف، مگر یہ کہ دلیل اس کے خلاف آ جائے۔ کما انہ یمکن ان یکون للکلام جہات مختلفہ، جیسا کہ ممکن ہے کلام کی مختلف جہات ہوں، کان یکون، ٹھیک ہے نا، واردن فی مقام البیان من جہت و فی مقام الاحمال من جہت اخری، یعنی کیا ہوگا جان، یکون واردن فی مقام البیان من جہت، یعنی کلام آئی ہو مقام بیان میں ایک لحاظ سے، وفی مقام الاحمال من جہت اخری، اور دوسری جیسے مقام احمال میں ہو، کما فی الآیت السابقہ، جیسا آیت سابقہ میں تھا، فکلوا مما امسکنا علیکم، وہ جو پیچھے آیا گزری، فقد کان فی مقام البیان من جہت الحلیہ، آیا مقام بیان میں تھی حلیت کے لحاظ سے، لا فی مقام بیان طہارت موضع العز، نہ کہ مقام بیان طہارت موضع العز، کٹے ہوئی یعنی جس کو کتے نے کاٹا تھا اس کی جگہ کی طہارت کے بارے میں نہیں تھی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ فقد کان فی مقام البیان من جہت الحلیت، آیا مقام بیان میں جہت حلیت کے حوالے سے تھی، لا فی مقام بیان طہارت موضع العز، وہ کٹی ہوئی جگہ کی طہارت کے مقام کے بارے میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، جس کو کتے نے کاٹا تھا۔ موفق معید باشید، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔